وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ حکمت علوی کے عنوان کے تحت یہ جو درسوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اور جس میں نہج البلاغہ کی کلمات قصار کے اوپر گفتگو کی گئی تھی اور کی جا رہی ہے، اس میں آج جو ہے وہ کلمات قصار میں جو کلمہ ہے اس کا شمارہ تسلسل ہے 204۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شروع میں کہ امیر المومنین نے 4-5 تقسیم بندیوں میں کلمات قصار کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ انسان کی ذات، اس کے انسان کی نفسیاتی الجھنیں اور اس کی سلجھنیں، الجھاؤ اور سلجھاؤ، انسان کا اپنے سماج کے ساتھ کیا تعلق، سماج کا انسان کے ساتھ کیا تعلق، انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ کیا تعلق، اور انسان اپنی غلطیوں کو کس زاویے سے دیکھے اور اپنی اچھائیوں کو کس زاویے سے دیکھے۔ میرے خیال سے اپنی جگہ پر یہ بات بالکل اہم ہے کہ انسان سماج میں کس طرح سے رہے، یہ بات بالکل اہم ہے۔ انسان اپنی ذات کو کس طرح سے دیکھے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے، سماج جو اس کے ساتھ کرتا ہے وہ کیا، خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو دیکھے، یہ تمام کی تمام چیزیں اہم ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان کو، کسی شخص کو ہم نماز روزہ سکھا دیں اور کہیں ٹھیک ہے، نماز روزہ جو ذاتی اور شخصی اور انفرادی عبادتیں ہیں وہ سکھا دیں اور کہیں کہ تمہیں اب بس یہ سیکھ لو، تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ سوسائٹی میں تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ بہت بڑی سائنس ہے ایک بیہیویئرل سائنس، کہ جس میں انسانی برتاؤ اور سلوک، انسانی سلوک کی تحقیق، جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور انسانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ سماج میں کس طرح سے رہیں۔ تو بہت یہ غلطی ہوگی اور بڑی بھیانک غلطی کہ ہم کسی شخص کو کہیں کہ نماز روزہ اصول الدین فروع الدین تم سیکھ لو، اور غسل، وضو، نجاست، طہارت، قرآن، جو عبادتیں جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں یہ سیکھ لو، اور پھر انسان کو یہ نہ سکھایا جائے کہ سماج میں وہ کس طرح سے رہے۔ سماج جب تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو کیا کرو، برائی کرے تو کیا کرو، اور جب تم اپنی ذات میں اچھائی دیکھو تو کیا کرو، برائی دیکھو تو کیا کرو۔ سماج جب تمہاری تعریف کر رہا ہے تو تم اس کے جواب میں کیا چیز کہو، سماج جب تمہاری برائی کر رہا ہے تو تم اس کے جواب میں سماج کو کیا جواب دو۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ میرے خیال سے اگر بالاتر نہ ہو، اہمیت اس کی زیادہ نہ ہو انفرادی عبادتوں سے، تو کمتر بھی نہیں ہے۔ کس چیز کی بات کر رہا ہوں، سماج میں کس طرح سے رہے انسان، اور اپنی ذات کی طرف جب انسان دیکھے اور وہ واقعاً انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اپنے بارے میں یہ کہے کہ میری ذات میں بالکل غلطیاں کم ہو گئی ہیں، میں بڑا بہترین انسان ہوں، آفس میں جاتا ہوں، پورا کام کرتا ہوں، وقت کی پابندی کرتا ہوں، وعدے کی پابندی کرتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ساری اچھائیاں جو ایک اچھے انسان کی ہیں اس میں ہوں۔ پھر کیا میں نماز قضا نہیں کرتا، میرا مال پاک ہے، وقت پہ خمس دیتا ہوں، زیارت پہ بھی چلا جاتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں انسان جب اپنے اندر دیکھتا ہے تو اس کے اندر عجب پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب، اگر میری نماز پابندی کے ساتھ ہے اور میں ایک ایسے شخص کو دیکھوں جو نماز کے بارے میں بالکل لاؤبالی ہے، تو خود بخود میرے ذہن میں آئے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا شخص، ہم سے تو ایک وقت کی نماز اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے، ضعیف ہو جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہم تو گھبرا جائیں گے، اور اگر روزہ ہم سے چھوٹ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اور ہم کسی کو کوئی غیبت کر لیں تو ہم یہ کر لیں گے، تو یہ کیسا شخص ہے، تو غیبت کر رہا ہے، یہ نماز چھوڑ رہا ہے، یہ خمس نہیں دے رہا، یہ روزہ چھوڑ رہا ہے، یہ پکچر پہ فلم میں دیکھے جا رہا ہے، ہم تو ایک دفعہ کسی چیز پہ نظر پڑ جائے تو لرز جاتے ہیں۔ تو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اس میں یہی اچھائیاں ہیں اور وہ برائیاں جو سامنے والا کر رہا نہیں ہے، تو یہاں منزل آتی ہے عجب کی۔ جب عجب کی منزل آتی ہے یعنی خود پسندی، یعنی سیلف پریزنگ کی، تو پھر انسان ضربہ پذیر ہے، بڑی بری چوٹ لگتی ہے اسے۔
کیونکہ اپنے آپ سے راضی ہو جانا، اپنے آپ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، یہ کہنا کہ مجھ میں 50 برائیاں سامنے والے میں، مجھ میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ بات حق ہے کہ سامنے والا شخص جس کے اندر آپ برائیاں دیکھ رہے ہیں وہ آپ میں نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی اس کے ساتھ ایک بیماری آتی ہے کہ پھر آپ کے اندر عجب آ گیا، اعجاب آ گیا کہ آپ اپنے آپ کی تعریف کرنے لگے. تو جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یہ تمہارے حاسدوں میں سے ہے. تمہاری اپنی عقل، تمہارا اپنا شعور، تمہاری اپنی روح اور نفس، اگر اس میں یہ چیز آ جائے کہ تم بہت اچھے انسان ہو، معاشرے کے 80-90-100% لوگوں سے زیادہ تم اچھے انسان ہو، پورے معاشرے میں تم جیسا آدمی کوئی نہیں ہے، تو اگرچہ یہ بات صحیح بھی ہو لیکن تم خود پسندی کا شکار ہو چکے ہو. اور یہ جس طرح سے ایک حاسد شخص تم سے حسد کرے تو وہ تمہارا دشمن ہے، چوکنا رہو، اس سے ہوشیار رہو. یہ حاسد تمہیں کبھی بھی جلاپے اور حسد کی وجہ سے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح سے اپنے آپ سے ڈر کر رہو، یعنی اپنے وجود سے ڈر کر رہو. آپ نے دیکھا یہ حکمت علوی کہ کس طرح سے جناب امیر اندرونی دشمنوں کے بارے میں بات فرما رہے ہیں. تو یہ آپ کو اگر ملے گی کہیں پر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام سجاد کے یہاں، چھٹے پانچویں امام کی یہاں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام نے بات فرمائی ہے. اچھا، یہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ باتیں آپ کو صرف جناب امیر کیا ملیں گی اور دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی، نہیں. یہاں پر آ کر اس بات کو اگر کہا جائے تو حکمت علوی کی مزیت، امتیاز اور جو اس کی عظمت ہے وہ یہاں پر آ کر ختم خلاصہ نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ رسالت مآب کے علاوہ جناب امیر نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. اور اگر آپ کو جناب رسالت مآب کے یہاں یہ تمام چیزیں نہیں ملتی، فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جناب امیر کے یہاں ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جناب امیر نے جو علم حاصل کیا وہ رسول خدا سے، اور اگرچہ رسول خدا کی آپ کو یہ چیزیں نہ ملیں بالفرض محال، تو یہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جناب امیر جو علم کے اتنے بلند درجے پر ہیں، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کس مقام پر ہے علم جناب امیر کا 1400 برس پہلے. آپ کہتے ہیں ارسطو نے یہ جملہ کہا ہے، افلاطون نے کہا ہے، سقراط نے کہا ہے، فیثاغورس نے کہا ہے. آپ نام لیتے رہیے بڑے بڑے فلسفیوں کے، یورپ کے، جرمنی کے، فرانس کے، انگلستان کے، 17ویں 16ویں 18ویں 19ویں 20ویں صدی کے فلسفیوں کے. تو یہ بڑی بات نہیں ہے، وہ یونیورسٹیز میں گئے، انہوں نے پڑھا ہے لکھا ہے. لیکن جناب امیر المومنین جیسا شخص جس نے مکے میں آنکھ کھولی، بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں، اور کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ہے کسی مکتب میں گئے ہوں، وہ انسان اگر اس طرح سے گفتگو کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم لدنی کے ذریعے یہ ہستی گفتگو فرما رہی ہے، وحی کے ذریعے گفتگو فرما رہی ہے، اور عالم غیب سے یہ جملے اس ہستی کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں. آپ ایک شخص شمالی علاقہ جات کہ کسی دور دراز بلند ترین کیٹو کی چوٹی کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں سے آیا. آپ کو پتا ہے اس کے گاؤں میں اسکول نہیں ہے، اس کے گاؤں میں پرائمری اسکول نہیں ہے. وہ آئے اور آپ کو علم ہو کہ اس نے آج تک موبائل فون نہیں دیکھا، اور وہ آ کر موبائل فون لے مشکل ترین اور اس کے آپشنز کو بتانا شروع کر دے آپ کو، تو آپ کہیں گے کہ واقعاً یہ شخص کوئی ولی اللہ ہے، واقعاً اس شخص کے پاس عجیب و غریب علوم ہے، واقعاً یہ شخص یا جادوگر ہے یا شعبدے باز ہے، یا اس کے اوپر جنات اس کے قبضے میں ہے، یا اس کے اوپر وحی آتی ہے، اس کا علم معمولی علم نہیں ہے، یہ آپ کہیں گے. لہٰذا جناب امیر کو دیکھیے، اب ثبوت ہے یہ کہ کسی مکتب میں نہیں گیا، اس کے باوجود انسان کے بارے میں اس طرح کی بات بتا رہے ہیں کہ انسان جب خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائے، کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب اپنا مقابلہ کرے کس سے؟ لوگوں سے، اور پھر اپنی ذات میں اچھائیاں دیکھ کر کہے میں سب سے اچھا ہوں. تو جناب امیر کے بقول اگر ہم خلاصہ اور نتیجہ پیش کریں یہاں پر، تو جناب امیر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلی ضربت، چوٹ پڑنے والی ہے، تیار ہو جاؤ. لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جناب امیر اپنی ذات کے بارے میں انسان کس طرح سے وہ دیکھے اور چیک کرے. اس جملے کا ایک تو یہ بتایا کہ دیکھو اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے تو تم خود اپنے آپ سے حسد کر رہے ہو، جس طرح سے حاسد دشمن سے چوکنے رہتے ہو، ہوشیار رہتے ہو، اب اپنی ذات سے ہوشیار ہو، تم خود اپنے آپ کو کسی گڑھے میں گرا دو گے.
پھر یہاں پر اس کا توڑ بتایا، حاسب نفسک لنفسک. اب یہ خطبہ ہے 222، یہ کلمات قصار میں نہیں ہے، لیکن بہرحال نہج البلاغہ تو ہے. حاسب نفسک لنفسک فإن غیرہا من الانفس لہا حسیب غیرک. فرمائے کہ دیکھو تم اپنی ذات کی خاطر محاسبہ کرو، دیکھو کتنے اچھے ہو کتنے برے ہو. کسی اور کے نفس کا محاسبہ مت کرو تم. انہوں نے تو یہ کیا تو اب یہ کر رہے ہیں، اب انہوں نے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کرتے، یہ تو فلاں کام کر رہے ہیں، یہ کیسے خدا کو جواب دیں گے؟ انہوں نے یہ کر دیا تو یہ کیسے ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ موت کے وقت کیا ہوگا ان کے ساتھ. یہ گناہ گار ہیں، فلاں ہیں. ہم دوسرے کا محاسبہ کر رہے ہیں. مولا فرمائے دیکھو اپنی خاطر اپنی ذات کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کے حساب کتاب میں لگ جاؤ گے. چھوڑو ان کو، ان کے نفسوں کے لیے، ان کے نفوس کے لیے خدا نے ایک حسیب کو، حساب کرنے والے کو رکھا ہوا ہے. تم ان کی پریشانی اپنے لیے مول مت لو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، تم اپنا حساب کرو. لہٰذا اور یہاں پر اگر نیکیوں کو زیادہ دیکھو تو کیا فرمایا؟ اس کے باوجود جو نہج البلاغہ میں ہم کو ملتا ہے کہ عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا کہ وہاں پر اگر امید رکھنی ہے تمہیں تو خدا کے فضل سے امید رکھو، ذات الہی سے امید رکھو. میری نمازیں بڑی بہترین ہے، روزہ بہترین ہے، اور یہ نماز میں ایسی پڑھتا ہوں کہ یہی میرے کام آئے گی خبر میں، روزہ ہی کام آئے گا، بالکل کام آئے گا. لیکن تمہارا روزہ جو تم جس طرح سے عمل کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، اس کی اچھائیوں کو تم دیکھ رہے ہو، اس کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کو خدا دیکھ رہا ہے. لہٰذا امید رکھو خدا سے. اگر تم نے کوئی اچھا عمل کر لیا تو ہرگز یہ توقع مت رکھو کہ تمہارا عمل ہر شرط کے مطابق ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ سجدے میں گر کر خدا سے فضل کی امید رکھو. یہ اب میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. یہاں تک ایک یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات جو نفس انسانی کے حوالے سے مولا نے فرمائی، میں اس سے پہلے کہ حدیث پڑھوں آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کروں. آپ نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. کوئی صاحب آیا، آپ نے چائے پلائی، پانی پلایا، شربت پلایا، کھانے پہ آیا آپ کے رشتہ دار، آپ نے کھانا کھلا دیا جو گھر میں تھا. پھر آپ ان کے گھر گئے گرمی میں تو انہوں نے شربت، چائے، پانی کچھ نہیں پوچھا. آپ کھانے پہ ان کے گھر گئے، وقت تھا کھانے کا، کھانے کو پوچھا تک نہیں، تکلفاً بھی نہیں پوچھا. لہٰذا آپ نے نیکی کی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو جب آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اب میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، اب دنیا جائے جہنم میں، بھاڑ میں، اب میں کوئی نیکی نہیں کروں گا. چچا کے ساتھ کی، ماموں کے ساتھ کی، بھائی کے ساتھ کی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، فلاں رشتہ دار خونی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ انسان سوچتا ہے. جب یہ سوچتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب میں نیکی کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، اپنے گھر میں رہو، خوش رہو، تو کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب امیر اس مرحلے پر آ کر کیا سولوشن پیش کر رہے ہیں اور فائدہ کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا لا یزاہدنک فی المعروف من لا یشکر لک. ہرگز تمہیں بے رغبت نہ کر دے، اکتاہٹ، بددلی، ملال، تھکاوٹ کا شکار مت ہو جانا. یزاہدن کا لفظ استعمال کیا، یزاہدن کا مطلب بے رغبت ہو جانا، لیکن میں سارے ممکنہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تمہیں ہرگز بے رغبت نہ کر دے، اکتا مت جانا، چڑ مت جانا، بے رغبت مت ہو جانا، دور مت ہو جانا کس چیز سے. ہرگز یہ کام مت کرنا. کیا؟ نیکی سے تمہیں بے رغبت نہ کر دے وہ شخص کہ جس کے ساتھ تم نے نیکی کی، اس نے نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیا. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم جب نیکی کرتے ہیں توقع رکھتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ نیک کام کرے. بھائی خدا نے توفیق دی، آپ نے اس کے ساتھ نیک کام کر دیا. خدا نے توفیق دی، آپ کے پاس ٹھنڈا پانی تھا، آپ نے پلا دیا. خدا کے لیے کیا، خدا کو نظر میں رکھ کر، تو اب اس سے کیا توقع رکھنا؟ لیکن یہ انسان ہے، دکھ ہوتا ہے بہرحال. مولانا دیکھیے ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کیا، وہ یہ کر رہے ہیں، اپنے بھتیجوں کے ساتھ یہ کیا، وہ یہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم خود بھی اس میں شامل ہوں، میں شامل ہوں، آپ کون؟ اللہ جانتا ہے. تو مولانا فرمانے نیکی سے تمہیں دور نہ کر دے وہ شخص کہ جس کے ساتھ تم نے نیکی کی اور اس نے تمہاری نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیا. اچھا بعض لوگ تو عجیب سلسلہ ہوتا ہے، خاندانوں میں جو سلسلے ہوتے ہیں بڑے عجیب ہیں. کیونکہ مولا فرما رہے ہیں کہ تم جو توقع رکھ رہے تھے نا نیکی جس کے ساتھ کی تھی کہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا، نیک سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، فقط یشکرک من لا یستمتع بشیء منک.
کیونکہ اکثر اوقات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ وہ شخص نیکی کرے گا جس کے ساتھ تم نے کبھی نیکی کی ہی نہیں ہوگی. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. اور جب تم اس انجانے اور اجنبی تمہارے ساتھ نیکی کرے گا تو تدرک بشکر شاکر اکثر مما ازعہ الکافر، تو تمہیں اجنبی اور انجان شخص سے جو تمہیں نیکی ملے گی، وہ جب نیکی تمہارے پاس آئے گی اور وہ اچھا سلوک آئے گا تو تمہیں اس سے کہیں زیادہ مل جائے گا کہ جتنی تم توقع اس سے کر رہے تھے کہ جس کے ساتھ تم نے نیکی کی تھی اور اس نے تمہاری نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیا. تو جناب امیر کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو، نیک کام سے بد دل مت ہو جانا، بے رغبت مت ہو جانا. ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیکھیے کسی نے ہمارے ساتھ نیکی نہیں کی. مولا فرمانے دیکھو، جس سے تم توقع رکھ رہے تھے کہ تمہاری نیکی کا جواب نیکی سے دے گا، اس نے نیک کام کا جواب نیکی سے نہیں دیا. اب تم ناراض ہو؟ نہیں. تم کیا چاہتے تھے؟ گویا کہ مولا امیر فرما رہے ہیں، جناب امیر، کہ تم کیا چاہتے تھے؟ تم یہی چاہتے تھے ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی، وہ ہمارے ساتھ کرے، تو تمہیں جواب نیکی چاہیے تھی. اچھا، اس نے نہیں کی، وہ کر دے گا جس کے ساتھ تم نے خود کبھی نیکی نہیں کی. تم نے ایک صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے چھوڑا، اب آپ کھڑے ہوئے تھے سڑک پر، وہ صاحب گزرے، انہوں نے آپ کو دیکھا بھی، منہ پھیر کے نکل گیا، آپ کو گاڑی میں نہیں بٹھایا. آپ نے کتنا برا آدمی تھا، ہم نے اس کو گاڑی میں کئی دفعہ بٹھایا، اس نے ہم کو نہیں بٹھایا آج. اب آپ جا رہے ہیں، اب آپ کو بڑی عجلت ہے، جلدی ہے کہ آپ گھر تک پہنچے، کوئی رکشہ ٹیکسی کچھ نہیں ہے، کوئی کریم اوبر کچھ نہیں ہے. ایک صاحب آ کر رکے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، آپ جلدی میں لگتے ہیں، پریشان ہیں. جی آپ اگر کہیں برا نہ مانے تو میں آپ کو چھوڑ دوں. سرکار آپ کو زحمت ہوگی، یہ وہ، آپ ہمیں نہیں جانتے اور یہ سب. ارے آئیے بیٹھیے. اس نے آپ کو گاڑی میں بٹھایا، وہاں تک چھوڑ دیا. یہ کون تھا شخص جس نے گاڑی میں بٹھایا؟ اجنبی، پہلی دفعہ دیکھا آپ کو. جو آپ کو سڑک پہ چھوڑ کے چلا گیا وہ آپ کا سگا رشتہ دار جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی. تو آپ کو یہی چاہیے تھا نا کہ اس وقت کوئی آپ کو گاڑی میں بٹھائے. رشتہ دار نے نہیں بٹھایا، دوسرے نے بٹھا لیا. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو، نیکی کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ جس کے ساتھ تم نے نیکی کی، اگر وہ نیکی کا جواب نیکی سے نہ دے، گھبرانا مت. خدا تو دیکھ رہا ہے نا. یہ میرے الفاظ ہیں. خدا اسی نیکی کو جو تم اس سے توقع کر رہے تھے کہ کرے گا، خدا اس نیکی کو کسی اجنبی کے ذریعے تم تک پہنچائے گا. لہٰذا، اور اس کے بعد مولا نے اس میری جو نہج البلاغہ اس کے نسخے میں ہے، واللہ یحب المحسنین، جناب امین نے آیت پڑھی، اور خدا اچھا کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر تم سمجھ لو کہ اچھے کام کی یہاں ضرورت ہے تو تم کر ڈالو. پریشان مت ہونا کہ یہ کیا کرے گا، نہیں کرے گا، کیا ہوگا. نہیں، نیکی جو تم نے کسی کے ساتھ کی، تمہیں کہیں سے اس کا جواب آئے گا. آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان کر دیا جناب امیر المومنین نے نیکی کو، نیکی کے تصور کو. ہم لوگ نیکی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ بھائی بہن ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن جناب امیر فرما رہے ہیں نیکی کرو. اگر سمجھ لو یہ جگہ نیکی کرنے کی ہے تو کرو. مولا اگر اس نے نیکی کا جواب نہ دیا، نیکی سے ان کی عادت ہی ہے نیکی کا جواب نہیں. ارے مولا فرما رہے ہیں کہ اس نے نہیں دیا، کوئی اور دے گا. ایک بات. دوسری بات، اگر اس نے آپ کی نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیا تو ہو سکتا ہے اس میں طاقت نہ ہو اس نیکی کا جواب نیکی سے دینے کی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر استطاعت نہ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو سکتا ہے وہ گرفتار ہو کسی مشکل میں. یہ بھی روایت میں آیا کہ اپنے بھائی کے لیے عذر ڈھونڈو. لہٰذا یہ تمام چیزیں کس طرح سے جناب امیر المومنین اپنی ذات میں جھانک کر دیکھو، سماج کے ساتھ، خدا کے ساتھ. یہ تین تو رشتے ہیں نا، سماج ہے، خدا ہے، اور آپ کا اپنے ساتھ تعلق. یہ تینوں چیزوں کے، ان تینوں چیزوں کے اوپر نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں جناب امیر المومنین نے بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی ہے. اور اگر کوئی پڑھے، یہ مجھ سے آپ بات سن لیجیے نصیحت، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا، اچھا انسان جناب امیر کے مشوروں پر چلنے والا، جناب امیر کی روشن حدیثوں کی روشنی میں چلنے والا انسان، تو آپ کلمات قصار پڑھنے کی عادت ڈالیے، آپ صحیح و سجادیہ کے مطالعے کی عادت ڈالیے، اور پھر اس کے بعد چیک کیجیے اپنے آپ کو. میں بھی اپنے آپ کو چیک کروں کہ ہم اپنے امام کی بتائی ہوئی سیرت سے کتنا دور ہیں، ہم اپنے جناب امیر کی، جو ہمارے آقا اور مولا ان کی بتائی ہوئی سیرت سے کتنا دور ہیں. تو پھر دھیرے دھیرے حکمت علوی ہماری ذات میں آئے گی اور ہم ایک اچھے راستے پر چل سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین.